السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں جو شخص بھی ایک رائی کے ذرے کے وزن کے برابر نیکی کرے گا، کل قیامت کو ہم نے اس کو بھی دکھا دینا ہے، اور اسی طرح جس کسی نے رائی کے ذرے کے وزن کے برابر کوئی برائی کی، گناہ کیا، تو وہ بھی ہم نے اس کو دکھا دینا ہے۔ ناظرین، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، اللہ کی جناب میں وہ قبول ہوں، اور ان نیکیوں کے لیے ہم بعض اوقات اپنے آپ کو تھوڑا بہت تکلف میں ڈال کے، مشکل میں ڈال کے اور قربانی دے کے ان نیکیوں میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک بہترین اصول اور ضابطہ نیکیوں کا یہی ہے کہ نیکی وہی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی ہو، اور آپ کے طریقے کے مطابق ہی وہ نیکی اپنائی جائے اور کی جائے۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، اور یہی عمل صالح رب کی جناب میں قبول ہوتا ہے۔ خواہش نیکی کی، ایسے جذبے انسان کے دل میں امڑتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے میں اللہ والا ہو جاؤں، کچھ کر ڈالوں، کچھ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ جذبے صحابہ کرام میں بھی تھے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان پر کیسے کنٹرول کیا، اور دین کو اور شخصیت کو متوازن بنانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ دین متوازن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تعلیم دی، آپ دیکھیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادت کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھیں کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ دن کو تو وہ دیکھ رہے تھے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی، اور پھر آپ کے ذکر اذکار، اس کے بارے میں ان کو علم تھا، لیکن رات کی عبادت آپ گھر کیسے کرتے ہیں؟ سوال کیا تو ازواج مطہرات نے ان کو بتا دیا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آتے ہیں، عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ضروری کام ہو، کوئی گفتگو ہو تو کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں، ورنہ بے فائدہ آپ جاگتے نہیں تھے، اور پھر رات کی نیند پوری کرنے کے بعد آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو تہجد پڑھتے تھے۔ اس طرح کی کچھ بات انہوں نے سمجھا دی۔ حدیث میں ہے کہ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کأنہم تقالوہا، انہوں نے آپ کے ان رات کی عبادت کے اعمال کو اپنے لیے بہت کم سمجھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ پھر آپس میں یہ کہتے ہیں کہ این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہم کہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم تو بڑے گناہ گار، آپ تو بخشے ہوئے، ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں بھی بخش دے۔ تو یہ باتیں ایک خوف کی صورت میں ان پر مسلط تھی، کہ ماضی دیکھتے تھے کہ بڑے گناہ گار تھے ہم، پھر اللہ نے توفیق دی، ہم مسلمان ہوئے، اب مسلمان ہونے کے بعد پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، کچھ تو کر لیں تاکہ ہمارا رب تو ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک کہتا ہے سنو کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہوں گا، میں نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے بالکل علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جوان تھے لیکن یہ لفظ کہہ دیے ایک دوسرے کو، جذبہ ہے، شوق ہے کہ کچھ کر ڈالیں، اور رب کی جناب میں
سرخرو ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ لفظ کہے ہیں یا ایسے ایسے معاہدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو، اما سنو، واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت، تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں اور خدا کا تقوی یا زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اللہ کا خوف میرے دل میں تم سے زیادہ ہے اور تم سے زیادہ متقی میں انسان ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو ایسی نیکیاں کر کے مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ نہ، ایسے کام نہ کرو۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، اور رات کو مصلی پہ کھڑا بھی ہوتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ توازن کی بات ہے جناب، توازن کی۔ یہ توازن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت میں بھی ہے، اہل خانہ کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر پبلک کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں اگر بیمار ہیں تو، اور اسی طرح ان کے ساتھ کہیں باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ خواتین کو بھی آپ واعظ کرتے ہیں، اور مختلف مواقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود پہنچ کے بہت سے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ قباء اگر آپ کا جانا ہوتا تھا تو اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ اہل قباء کے حالات کو میں جان سکوں، اور اگر ان کے کچھ مسائل ہیں تو مجھ سے پوچھ لیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم راہ چلتے لوگوں سے بھی ملتے، بازار میں تشریف لے جاتے، ان سے بھی ملتے تھے۔ یہ پبلک کے ساتھ تعلق، یہ صرف اگر اس خیال سے ہو کہ میں نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، کو کٹ آف نہیں ہونا کہ وہ جس طرح چاہیں گزارا کریں، میں اپنی پرواہ ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں کہ اگر شہر کے اندر رہ کے اور آبادیوں میں رہ کے انسان کو محسوس یہ ہو کہ بگاڑ عام ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو پھر تو بہتر ہے کہ انسان سب سے علیحدہ ہو جائے اور جا کے کہیں بس اپنے دین کو بچائے اور رب کی عبادت کرے اور استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے خود دین پہ بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، تو پھر پبلک میں رہ کے ان کی اصلاح کی جو بھرپور کوشش ہے وہ ضرور کرتا رہے۔ تو جناب محترم، اگر خدا نخواستہ فتنے ہیں تو پھر تو بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم لوگوں کے ساتھ میل جول یوں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جمعہ کے خطبات دیے، پبلک آئی، آپ ان سے ملے، باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھائی، پبلک آئی، آپ ان سے بھی ملے۔ اسی طرح نیکی کے جو مقامات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، حرم پاک میں، مسجد قباء میں، میدان جہاد میں، مریض کی عادت کے لیے اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے مجالس کی قائم کی جس میں تعلیم دی اور انہیں سکھایا، یہ سب ذکر کی مجالس ہوا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنازوں میں بھی شرکت کی، آپ وہاں بھی تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند کی خبر گیری کے لیے اس کے ہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، اور اسی طرح نادان انسان کو جو دین سے ناواقف ہے آپ اس کی رہنمائی کے لیے بیٹھ بھی جاتے، کھڑے بھی ہو جاتے، اس کو سمجھاتے رہتے، اور دین پر عمل کرنا اور فتنوں سے بچنا یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور جس کی آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ناظرین کرام، اس دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے،
اور ہمارے دین کی حفاظت ہم سے کروائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ ایسے کام کر سکیں کہ جس سے ہم اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کے وہ کام کریں جو جنت میں جانے کے لیے بعض اوقات آڑ بن جاتے ہیں، جبکہ وہی آڑ کو توڑتے ہیں اور جنت میں داخلے کا ہمارے لیے سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔